السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جو کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوئم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ ہم اس میں کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگز میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک ہی ہیڈنگ ہے جو اتنی پاورفل ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے حج کے متعلق ایک نکتہ۔ آئیے جانتے ہیں، مجھے بہت جستجو ہو رہی ہے۔ لکھا ہے، حدیث نمبر پر ہم پہنچے ہیں 2276۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس بیت اللہ تک 1000 مرتبہ اپنے قدموں سے تشریف لائے، ان میں سے 700 مرتبہ یعنی 700 ٹائم حج کے لیے تشریف لائے اور 300 مرتبہ عمرے کے لیے، اور آپ شام کی جانب سے آیا کرتے تھے، اور لکھا ہے بے یہ لام، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ گاؤنر گاف الف واو حمزہ نون رے پر حج فرمایا کرتے تھے۔ بیل اچھا اوکے، یہ بیل ہے، گاؤنر پر ہم حج فرمایا کرتے تھے، اور جس مقام پر شب بسر کیا کرتے تھے وہ حتیم ہے، تو یہ میم حتیم ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھنے سے 100 سال پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا حیاک اللہ و بیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہنسائے۔ پھر اگلی حدیث کی جانب آگے ہیں، کہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب منا سے روانہ ہوئے تو مقام ابتہ الف بے توئے ہے ابتہ میں ملائکہ نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج مبرور و مقبول ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس بیت اللہ کا حج آپ علیہ السلام کے حج کرنے سے 2000 سال پہلے کیا تھا۔ اب اگلی حدیث ہے 2278، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک موتی، اور دوسری روایت میں ہے کہ سرخ لے کر نازل ہوئے، سین ریخ سرخ لے کر نازل ہوئے، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر پھیرا اور اس سے ان کا سر منڈوا دیا، سر مونڈا جی بالکل۔ اور اس کا حوالہ دیا ہے گیا ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265 پر علی بن محمد الوی کی سند سے بیان کیا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آدم علیہ السلام نے جب حج کیا تو کس چیز سے سر مونڈا؟ تو آپ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے یاقوت لائے تھے، اسے ان کے سر پر رکھا اور ان کے بال صاف کر دیے۔ یہ حوالہ پڑھ لیا ہم نے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 2279، اور روایت کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ چوڑائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 100 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور 7 مرتبہ اس بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کی۔ اس کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی جیم واو دال چھوٹی ہے جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اگلی حدیث ہے 2280، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذبیح کے متعلق دریافت کیا گیا کہ ذبیح کون تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ اپنی
کتاب یعنی قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ترجمہ کہ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جو ایک نیکوکار نبی تھے، اور یہ حوالہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 112 کا جو ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب اگلے پیراگراف میں آ جاتے ہیں، لکھا ہے واضح ہو کہ ذبیح کے متعلق مختلف روایات ہیں، کسی میں ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور کسی میں یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور چونکہ ان روایات کے سلسلہ اسناد صحیح ہیں اس لیے ان کو رد کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، لیکن جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بعد پیدا ہوئے تو انہیں تمنا ہوئی کہ کاش ان کے والد کو جس کے ذبیح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ میں ہوتا، اور جس طرح ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کیا اور سر تسلیم خم کیا، اس طرح میں بھی کرتا اور ثواب حاصل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات جان لی اور ان کی اس تمنا کے پیش نظر ملائکہ کے درمیان ان کا نام ذبیح رکھ دیا، اور میں نے اس روایت کی اسناد کو جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک منتہی ہوئی اپنی کتاب النبوت میں تحریر کر دیا ہے۔ اور آئیے سامعین اگلی حدیث کی جانب 2281 نمبر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس مقام پر ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمرہ وسطی کے پاس، جیم میم رے ہے، جمرہ وسطی واو سین توئے چھوٹی ہے کے پاس۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو الٹ دیا اور کوہ صبیر سے بے یرے سے ایک مینڈھا کھینچ لائے، بچے کو چھری کے نیچے سے کھینچا اور بچے کی جگہ اس مینڈھے کو لٹا دیا، اور مسجد خیف خیف کے بائیں جانب سے آواز دی، اے ابراہیم۔ اب یہ سورہ اضافات کی آیت نمبر 105 سے 107 تک کی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بڑا سخت اور صریحی امتحان تھا، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبیح عظیم بڑی قربانی کو قرار دیا۔ اب یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، لکھا یعنی ایک انتہائی خوبصورت مینڈھے کو مینڈھا کے ایک علاقے میں چلتا پھرتا، دوسرے علاقے میں چرتا، تیسرے علاقے کو دیکھتا، چوتھے علاقے میں مینگنی کرتا، پانچویں علاقے میں پیشاب کرتا، سینگوں والا نر جو جنت کے باغات میں 40 سال تک چرتا رہا۔ اور یہاں پر حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 میں ابی بصیر اور محمد بن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ تو یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں قصے بیان کر کے اس کتاب کو طویل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس میں نکات کو پیش کروں، اور میں نے یہ قصے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب النبوت میں تحریر کر دیے ہیں۔ اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 2282 نمبر ہے، اور لکھا ہے کہ اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان مسجد الحرام کی حدیں قائم کر دیں، اور اس کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ ہاں پہلے جملہ مکمل کر لیتے ہیں کہ تو لوگ حدیں قائم کر دیں تو لوگ مسجد صفا سے حج کرنے لگے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 میں حماد بن عثمان سے، انہوں نے حسن بن نعمان اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 2283، اور روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضورہ، یہ جگہ کا نام ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان مکے کا بازار یا باب حناتین ہے، نون الف تو یہ نون اور بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا، اس سے مقام سعی تک خط کھینچا، اور جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو پوشش پہنائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اگلی حدیث ہے 2284، اور روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے مناسک کے حج ادا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس ہونے کا حکم دیا اور وہ واپس ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کو حجرے میں دفن کر دیا، جو حجرے کے آگے لکھا ہے متصل بکعبہ، اس میں دفن کر دیا اور اس پر ایک پتھر رکھ دیا تاکہ ان کی قبر کے
کسی کے پاؤں تلے نہ پڑے، اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ 210 پر کلینی نے اپنی اسناد سے ابو بکر حضری سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا حوالہ، پھر لکھا ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ پھر جب دوسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہ اس وقت شکستہ حالت میں تھا، مگر اہل عرب اسی حالت میں حج کیا کرتے تھے، اس کی بنیادوں کے نشانات موجود تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203 پر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ابھی حدیث وہی چل رہی ہے کیونکہ لمبی تفصیل ہے اس حدیث کے بارے میں۔ اس میں لکھا ہے کہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جب لوگ نکل جاتے تو پتھر جمع کرتے اور خانہ کعبہ کے اندر ڈال دیا کرتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے مٹی اور پتھر ہٹا کر صاف کیا تو ایک پورا پتھر سرخ رنگ کا ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اسی پر تعمیر کی بنیاد رکھو، اور 4 ملائکہ نازل کر دیے، اور جب بنیاد مکمل ہو گئی تو اس کے ہر رکن پر ایک ملک کو بٹھا دیا، اور پھر اعلان کر دیا کہ حج کے لیے آؤ۔ اور اگر یہ اعلان کرتے کہ تم لوگ حج کے لیے آؤ تو اس وقت جو انسان پیدا ہو چکے تھے وہ اور موجود تھے ان کے سوا کوئی حج نہ کرتا، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ حج کے لیے آؤ، تو جتنے لوگ اپنے باپ کے صلبوں اور اپنی ماں کے رحموں میں تھے ان سب نے لبیک کہا، اور یہ کہا کہ ہم حاضر ہیں اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، ہم حاضر ہیں اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ تو اس وقت جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا اس نے 1 مرتبہ حج کیا، جس نے 10 مرتبہ لبیک کہا اس نے 10 مرتبہ حج کیا، اور جس نے 1 مرتبہ بھی لبیک نہیں کہا اس نے کوئی حج نہیں کیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علل الشرائع اردو ترجمہ توئے 12 سوادین صفحہ 445 اور کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203 پر مرقوم ہے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا، پھر ساتھ ہی اگلا پیراگراف بھی ہم نے ابھی ہی پڑھنا ہے کیونکہ وہ ساتھ ابھی وہی حدیث چل رہی ہے، یعنی کہ حدیث نمبر 2284 ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر رکھتے جاتے اور دیواریں بلند کرتے جاتے، اور ملائکہ انہیں پتھر اٹھا کر دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 12 ہاتھ دیوار تیار ہو گئی۔ اور جب حجر اسود کے مقام تک پہنچے تو کوہ ابو قبیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میرے پاس آپ علیہ السلام کی ایک امانت ہے۔ چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو حجر اسود دیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اس کے مقام پر نصب کر دیا، اور کعبے میں 2 دروازے بنائے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے، اور ان دونوں میں لکڑی کے چوکھٹ اور بازو بھی لگائے۔ اور اس وقت خانہ کعبہ پر کوئی پوشش نہیں تھی۔ خانہ کعبہ تیار ہو چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں مقیم رہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمالقہ عین میم الف لام قاف ہے عمالقہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، اور ایک دوسری حمیریہ ہے میم یہ رے یہ ہے عورت سے نکاح کیا، وہ عاقلہ تھی۔ اس نے خانہ کعبہ کے دروازوں کو دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرض کیا، میں ان دونوں دروازوں کے لیے پردے کیوں نہ بنا دوں، ایک پردہ یہاں کے لیے اور ایک پردہ وہاں کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بنا دو۔ تو اس عورت نے خانہ کعبہ کے لیے 2 پردے تیار کیے جس کی لمبائی 12 ہاتھ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پردوں کو دونوں دروازوں پر لٹکا دیا۔ عورت نے جب دیکھا تو اسے بہت اچھا معلوم ہوا تو بولی، پھر میں کعبے کے لیے ایک ایسا کپڑا کیوں نہ بن دوں جو پورا کعبے کو چھپا دے، اس لیے کہ یہ براہنہ پتھر کچھ اچھے نہیں لگتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس عورت نے جلدی کی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کو سوت کاٹنے کے لیے بھیج دیا، اور اسی وقت سے عورتوں کے اندر ایک دوسرے سے سوت کتوانے کا رواج ہو گیا۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ کی پوشش کا ایک ٹکڑا تیار ہوتا تو وہ اس کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیتی۔ اسی اثنا میں حج کا موسم آ گیا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف میں سے ایک طرف کا حصہ بغیر پوشش کے باقی رہ گیا۔ تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اب اس طرف کو کیا کیا جائے؟ چنانچہ ان دونوں نے اس طرف کو کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی سے چھپا دیا۔ اب کہ حج کا وقت آیا اور اہل عرب نے دیکھا
تو انہیں بہت اچھا معلوم ہوا اور بولے کہ مناسب ہے کہ ہم لوگ اس گھر کی تعمیر کرنے والے کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دیں۔ پھر اس وقت سے ہدی کا رواج پڑا، ہے دال چھوٹی ہے، ہدی کا رواج پڑا، اور اب عرب کا ہر قبیلہ خانہ کعبہ کے لیے کوئی پارچہ لانے لگا۔ اسی طرح جب بہت سے پارچے جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے اس چٹائی کو اتارا اور کوشش پوری کر کے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا، اور جب تک خانہ کعبہ پر کوئی چھت نہ تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں لکڑی کے کئی ستون کھڑے کیے، ویسے ہی جیسے کہ تم لکڑی کے ستون دیکھتے ہو۔ پھر اس نے اس پر لکڑیوں کی چھت ڈال دی اور اس کو مٹی سے برابر کر دیا۔ اب جب کہ اہل عرب دوسرے سال حج کے لیے آئے اور کعبے کے اندر داخل ہوئے تو اس کی تعمیر کو دیکھا تو بولے کہ اس کی تعمیر کرنے والے کو کچھ مزید دینا مناسب ہے۔ پھر آئندہ سال آئے تو ساتھ ہی ہدی ہے دال چھوٹی ہے بریکٹ میں اونٹ لے کر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کو نہر کر کے اس کا گوشت حاجیوں کو کھلا دو۔ اور جب زمزم سے پانی نکلنا بند ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قلت آب کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی اور انہیں کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سب نے مل کر اسے کھودا تو پانی نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے چاہے زمزم کے 4 کناروں پر کدال سے ضرب لگائی، ہر ضرب پر بسم اللہ کہہ کر تو 4 سوتے پھوٹ پڑے، سوتے سین واتے بڑی یہ سوتے پھوٹ پڑے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ بھی اس کا پانی پئیں اور اپنے فرزند کے لیے بھی اس میں برکت کی دعا کریں اور اس پانی سے نہائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور یہ وہ سیرابی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل کو سیراب کیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203 سے 205 تک۔ کلثوم بن عبد المومن حرانی کی حدیث سے رجوع کیا جائے جو انہوں نے سنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آگے لکھا ہے، حوالہ ختم ہو گیا کہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ہے کہ ترجمہ کہ اس میں واضح نشانیاں مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کے بعد تو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر تعمیر کعبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اس میں پڑ گیا، دوسری نشانی حجر اسود ہے اور تیسری نشانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حجرہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ 223 پر ابو عبداللہ علیہ السلام کی مسند حدیث میں مروی ہے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر حاشیے میں جان جو چکے، اس کے بعد آگے حدیث کی جانب وہ ہے نمبر 2285۔ اور روایت کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رملہ مصر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک شہر جو فلسطین سے 12 میل دور ہے بریکٹ کلوز ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رملہ مصر سے احرام باندھا اور 70 انبیاء کے ساتھ صفاح روحا سواد فے الف حمزہ ہے اور رے واو ہے الف صفاح روحا بریکٹ میں لکھا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان 30-40 میل دور ایک جگہ کا نام ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ وہاں سے ہو کر گزرے ان لوگوں کے جسم پر قطوانی قاف توئے واو الف نون چھوٹی قطوانی ابائیں تھیں اور وہ کہتے جاتے تھے کہ حاضر ہے تیرا بندہ لبیک عبدے کا، اور تیرے بندے کا فرزند حاضر ہے۔ یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2286 ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صفاح روحا سے سواد فے الف حمزہ ہے صفاح روحا سے سرخ اونٹ پر سوار ہو کر گزرے جس کی مہار خرمے کی چھال کی تھی، اور ان کے دوش پر وہ قطوانی قاف توئے الف نون چھوٹی قطوانی ابائیں تھیں اور یہ کہتے جاتے تھے لبیک یا کریم لبیک، حاضر ہے اے کریم تیری بارگاہ میں تیرا بندہ حاضر ہے۔ اور حضرت یونس بن متی علیہ السلام صفائے روحا سے گزرے تو یہ کہتے جاتے تھے کہ لبیک کشاف الکرب، حاضر ہے اے بڑی بڑی تکلیفوں کو دور کرنے والے تیرا بندہ حاضر ہے۔
اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صفائے روحہ سے گزرے تو یہ کہتے جاتے تھے لبیک عبدک ابن ام تک لبیک، حاضر ہے تیرا بندہ تیری کنیز کا فرزند حاضر ہے۔ پھر لکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائے روحہ سے گزرتے تو یہ فرماتے جاتے تھے کہ لبیک ذی المعارج لبیک، حاضر ہے اے بلند درجے والے تیرا بندہ حاضر ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ دیکھ لیتے ہیں اس بات کا۔ کلینی نے اس حدیث کو حشام بن حکم سے اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213۔ اور اب آئیے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی کچھ لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ جب لبیک کہتے تو پہاڑ اس کا جواب دیتے تھے۔ حوالہ ہے جیسا کہ علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 444 میں مرقوم ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اور اس کا نام تلبیہ اس لیے پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے لبیک میں حاضر ہوں۔ اب اگلی حدیث ہے کہ 2287 پر کہ اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا حج جنوں انسانوں اور پرندوں اور ہواؤں کے جھرمٹ میں کیا اور خانہ کعبہ کو قطبی کپڑے کا لباس پہنایا۔ اور اب حدیث نمبر 2288 ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے انہی نے اس کو بالوں کی پوشش پہنائی اور سب سے پہلے انہی نے اس کا حج ادا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بادشاہ تبا تیب عین نے اس کو چمڑے کی پوشش پہنائی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کی پوشش پہنائی اور سب سے پہلے جس نے کپڑے کی پوشش پہنائی وہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے مصری کپڑے قباتی قاف بے الف توئے چھوٹیے کی پوشش پہنائی۔ اب اگلی حدیث ہے 2289 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کر چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے جبرائیل، جو اس بیت اللہ کا حج بغیر صدق نیت اور بغیر پاک خرچ کے کرے اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم، اچھا اپنے رب کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل، تم سے موسیٰ نے کیا پوچھا تھا؟ حالانکہ جو کچھ موسیٰ نے پوچھا تھا وہ اس کو خوب جانتا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو شخص اس بیت اللہ کا حج بغیر سچی نیت اور بغیر پاک خرچ کے کرے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا واپس جا کر ان سے کہہ دو کہ میں اپنا حق اس کو بخش دوں گا اور اپنے بندوں کو اس سے راضی و خوشی کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ بتاؤ جو اس گھر کا حج سچی اور پاک خرچ سے کرے اس کے لیے کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف واپس ہوئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی کی کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس کو رفیق اعلیٰ میں انبیاء علیہ السلام و صدیقین و شہداء صالحین کے ساتھ جگہ دوں گا اور یہ سب بہترین رفیق ہوں گے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2290 اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سعی سین عین چھوٹی سعی سے فراغت کے بعد مقام مروہ پر حکم متع نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ ایھا الناس، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بریکٹ پہ لکھا ہے، یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنے پس پشت اشارہ کیا، بریکٹ کلوز، یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو حکم دوں کہ جو شخص ہدی ہے دال چھوٹی ہے قربانی کا جانور، بریکٹ میں لکھا ہے اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ محل ہو جائے، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی احرام کھول دے۔ اور اگر یہ حکم پہلے آیا ہوتا تو جواب بعد میں آیا تو میں بھی یہی کرتا جس کا حکم میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں، مگر میں ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہوں، اور جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا وہ اس وقت تک محل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ احرام نہیں کھول سکتا کہ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک بن جعشم
جیم عین شین میم کنانی جاشم کنانی اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہمارے دین کی تعلیم دے دی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے یہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ عجب حکم دیتے ہیں، ارے ہم لوگ حج کے لیے نکلے ہیں، تو آپ بریکٹ پہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس درمیان میں اپنی عورتوں سے مجامعت کر کے غسل جنابت کریں، اور بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہم لوگوں کے سروں سے غسل جنابت کا پانی ٹپکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو اس پر تاابد ایمان نہ لائے گا۔ اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام یمن میں تھے۔ جب وہاں سے حج کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا محل ہو گئی ہیں، یعنی احرام کھول چکی ہیں، تو ناراضگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فتویٰ دریافت کرنے کے لیے پہنچے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کو یہی حکم دیا ہے، اب اے علی تم بتاؤ کہ تم نے کس نیت سے احرام باندھا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس پر احرام باندھا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم میری طرح اپنے احرام پر قائم رہو، تم قربانی کے جانوروں میں میرے شریک ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹ لائے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس میں سے 34 اونٹ حضرت علی علیہ السلام کے لیے قرار دے دیے اور اپنی ذات کے لیے 66 اونٹ رکھے، اور سب کے سب اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ پھر ہر قربانی کے جانور سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا اور ایک دیگچے میں پکایا، اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا، اور فرمایا کہ اب ہم نے سب میں سے کھا لیا ہے، اور ان جانوروں کا چمڑا قصائیوں کو نہیں دیا، نہ اس کے گلے میں پڑے ہوئے قلادے دیے، اس کو جلیل القدر سمجھتے ہوئے، بلکہ یہ سب تصدق کر دیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2291۔ اور حضرت علی علیہ السلام صحابہ کے سامنے فخر سے کہا کرتے کہ تم لوگوں میں میرا مثل کون ہو سکتا ہے؟ میں قربانی کے جانوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک ہوں، تم لوگوں میں میرا مثل کون ہو سکتا ہے؟ میں وہ ہوں کہ میرے قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے تھے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2292 نمبر ہے کہ اور روایت کی گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منک سے حبل زواد پہ زبر ہے زواد بے کے راستے سے گئے، اور مازمین میم الف زے میم یہ نون بریکٹ میں لکھا ہے مشعر و عرفہ کے درمیان، میم شین عین رے و عرفہ کے درمیان بریکٹ کلوز، مازمین سے واپس آئے، اور آپ جس راستے سے جاتے اس راستے سے واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 248 پر صحیح حدیث میں اسماعیل بن حمام سے، اور انہوں نے حضرت ابوالحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ہم نے یہ جو کہ معلومات تھیں حوالے کے حساب سے وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اب آئیے آگے اگلی حدیث کی جانب 2293 نمبر ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 حج پوشیدہ طور پر کیے، اور ہر ایک میں آپ مازمین سے ہو کر گزرتے اور وہاں اتر کر پیشاب کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 عمرے کیے اور حجۃ الوداع سے پہلے صرف ایک حج کیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2294، لکھا ہے کہ اور محمد بن احمد سنانی اور علی بن احمد بن موسیٰ دقاق دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم لوگوں سے ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان قاف تو الف نون قطان نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے تمیم بن بہلول نے روایت کرتے ہوئے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابوالحسن عبدی سے، انہوں نے سلیمان بن مہران سے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوشیدہ طور پر 20 حج، اور ہر حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مازمین سے ہو کر گزرے اور وہاں پیشاب
کیا میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اترے اور کیوں پیشاب کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور وہیں سے وہ پتھر لیا گیا جس سے وہ حبل تراشا حبل تراشا گیا، جس کو حضرت علی علیہ السلام نے پشت کعبہ سے اتار پھینکا تھا جس وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر قدم رکھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بموجب اس کو باب نبی شیبہ شین یہ بے ہے کے قریب دفن کر دیا گیا، اور اسی بنا پر باب نبی شیبہ سے مسجد حرام میں داخلہ سنت قرار پایا۔ سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بھیڑ اور اژدہام میں دباؤ کو دور کرنے کے لیے تکبیر کیوں قرار دی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے ان تمام تراشے ہوئے بتوں اور ان تمام معبودوں سے کہ جن کی اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہے، اور ابلیس اپنے شیاطین کے ساتھ اڑ جاتا ہے اور ملائکہ اس کا پیچھا کرتے ہیں حتیٰ کہ ہرے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اور جس نے ابھی تک حج نہیں کیا، یعنی بریکٹ میں ہے کہ اس کا پہلا حج ہے، اس کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہونا کیوں مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس سے پہلے حج کر چکے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ شخص جس نے اس سے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہے وہ اپنے فریضے کو پورا کر رہا ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے بلایا گیا ہے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ اس گھر میں داخل ہو جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے تاکہ اس میں اس کا اکرام ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس پر سر منڈوانا واجب کیوں ہو گیا اور ان لوگوں پر نہیں جو اس سے پہلے حج کر چکے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ اس پر امن پانے والوں کی نشانی لگ جائے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ آئیے پڑھتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا اردو ترجمہ کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے سے بال کتروا کر بہت امن و اطمینان سے بے خوف داخل ہوگے۔ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ اور اس پر مشعر الحرام میں پیدل چلنا کیوں فرض ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے تاکہ وہ جنت میں چلنے کا حقدار بن جائے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2295، معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں پر مقرر تھا وہ ناجیہ بن جندب خزائی اسلمی تھا، اور جس نے یوم حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال مونڈے خراش بن امیہ خزائی تھا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے موقع پر آپ کے سر کے بال مونڈے وہ معمر میم این میمرے بن عبداللہ بن حارث بن نصر بن عوف بن اویج این واو یہ جیم بن عدی بن کعب تھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مونڈ رہا تھا تو اس سے کہا گیا کہ اے معمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان تمہارے ہاتھ میں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان سمجھتا ہوں، اور معمر بن عبداللہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چادروں میں احرام باندھا وہ دو عدد یمنی ابری و زفاری زوئے فعلی فرے چھوٹی ہے زفاری چادریں تھیں، اور یوم عرفہ جب آفتاب مائل بزوال ہوا تو آپ نے تلبیہ کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب یہاں پر اگلی حدیث کی جانب ہم آ گئے ہیں 2296 نمبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسف کافر سین فے کرسف کی 2 چادروں میں احرام باندھا تھا، اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339 پر اس مسند سے ذکر کیا ہے کہ جو ان تک بعض ائمہ علیہ السلام سے پہنچی ہے۔ اب اگلی اور اس ٹاپک کی آخری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، نمبر ہے 2297، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچے تو کعبے کی طرف اپنا سر اٹھا کر بولے کہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے تجھ کو شرف دیا، تجھ کو عظمت دی، اور اس خدا کی حمد جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا اور علی علیہ السلام کو امام بنایا۔ پروردگار اپنی مخلوق کے اچھے لوگوں کی ان کی طرف ہدایت کر اور اپنی مخلوق کے برے کاموں سے ان کو محفوظ رکھ۔ یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 پر مرسل سند سے امام
ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ تو یوں ہم نے یہ حوالہ بھی پڑھ لیا اور اس ٹاپک کے حوالے سے سب کچھ جان لیا۔ اب میں یہ بتاتی چلوں آج کی نشست کے اختتام پہ کہ ہم اگلی ریڈنگ کے پارٹ میں یعنی کہ پارٹ 20 میں پڑھیں گے کعبے کی ابتدا اور اس کی فضیلت اور حرم کی فضیلت۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم اگلے پارٹ میں مل کر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔